سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ کا سفر جاری ہے اور ایک نئے موڑ پر اس وقت انسانیت پہنچ گئی ہے. جاہلیت اولیٰ سے یہ انسانیت نکلی تھی اور اس کو ایک بہت ہی معتدل، بہت فطری، بہت جامع اور بہت ہی مثبت طرز فکر اور طرز زندگی ملا تھا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پہلے ایک شہر میں، پھر ایک ملک میں اور پھر پورے عالم میں وہ فطری اور معتدل، مثبت اور جامع طرز زندگی اور تمدن دنیا میں پھیلا اور انسانی زندگی کی تشکیل نو ہوئی. ایک ریکنسٹرکشن ہوا انسانی زندگی کا جو بہت سائنٹیفک تھا، بہت پازیٹو تھا، بہت ریئلسٹک تھا، بہت کمپریہنسو تھا اور فرضی مسائل کو 100% نظر انداز کر کے ریئل ایشوز کو اس تمدن نے ایڈریس کیا تھا اور ہر مسئلے کی تہ میں پہنچ کر مسئلے کو حل کیا تھا. پوری انسانی زندگی، پوری انسانی دنیا کو ایک نئی عمر ملی، ایک نئی بہار کا مزہ چکھا. اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی علمی اور سائنٹیفک تحقیقات ہوئی ہیں وہ سب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوئی. آپ کی آمد سے پہلے انسان اپنے آپ کو دنیا میں سب سے چھوٹا سمجھتا تھا اور دنیا کی ہر چیز کو اپنے سے بڑا سمجھتا تھا اور اس لیے وہ ہر چیز سے ڈر کر اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی پوجا کرتا رہتا تھا. وہ عبادت یا پوجا جذبہ محبت اور شعور عبدیت سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ آفیبی اثرات اور اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہوتی تھی. اس لیے اس پوجا کا اثر زندگی پر اور اخلاق پر نہیں پڑتا تھا جیسے آج بھی نہیں پڑتا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علمی اور فطری حقیقت کو ہر کچے پکے گھر تک پہنچا دیا کہ انسان اس دنیا میں سب سے بڑا ہے. انسان سے بڑا صرف انسان کا پیدا کرنے والا ہے.
انسان سب سے بڑا ہے اور باقی ساری مخلوقات وہ انسان سے چھوٹی ہیں اور انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جب انسان نے یہ جانا تو اس خوف کی نفسیات سے نکلا اور پھر اس نے آبجیکٹس آف ورشپ کو آبجیکٹس آف ریسرچ بنایا، اور تبھی سے انسانی کارواں ایک تمدن کی ترقی کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ 1000 سال تک انسانی دنیا نے بہت ہی مثبت سمت میں اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ نشیب و فراز آئے، کچھ چیلنجز آئے، لیکن یہ جو قافلہ نوبہار تھا، یہ جو امت مسلمہ تھی، یہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتی رہی۔ عسکری اور فوجی چیلنجز بھی آئے تاتاریوں کی طرح، علمی، فلسفیانہ اور کلامی اور نظریاتی چیلنجز بھی آئے۔ جب یونانی علوم کو اور گریک فلسفی کو کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا، وہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ عسکری چیلنج اور فوجی اور عسکری شکست سے بڑا وہ ایک چیلنج تھا جو اس امت کے جسم و جان نہیں بلکہ قلب و ضمیر کو شکست دینا چاہ رہا تھا۔ اس وقت کھڑے ہوئے امام غزالی، ٹرننگ پوائنٹ ہسٹری کا۔ امام غزالی نے وہ جرأت مندانہ کام کیا کہ اس گریک فلسفی کو خود پڑھا اور ایک گروپ آف علماء کو پڑھایا۔ وہ تمام یونانی علوم کے پہلے وہ خود ماہر بنے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد ان یونانی علوم کا غیر سائنٹیفک ہونا، غیر علمی ہونا علمی دلائل سے ثابت کیا، اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ اس چیلنج سے فتح یاب نکلی۔ ابھی اس مجلس کے آغاز میں ہمارے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے ایک آیت ہم کو یاد دلائی، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ اس آیت میں یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے وجود کا اور زوال کا، ویسے ہی قوموں کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے عروج کا اور زوال کا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ اور ایک قوم کا جب زوال کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ریپلیس کی جاتی ہے کسی اور قوم سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا منصفانہ دستور ہے کہ وہ دنیا کی ہر قوم کو دنیا کی خدمت اور دنیا کی قیادت کا موقع دیتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ کسی قوم کو اس شکایت کا موقع ارادہ خداوندی نہیں دینا چاہتا کہ وہ بارگاہ خداوندی میں یہ کہے کہ آپ نے ہم کو موقع نہیں دیا۔ اگر آپ نے ہم کو دنیا کی قیادت کا موقع دیا ہوتا تو ہم دکھاتے کہ کس طرح انسانوں کی خدمت اور انسانی دنیا کی شادابی کے لیے وسائل اور اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت زمانے تک مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خدمت کا موقع دیا، جب تک مسلمان یہ بنیادی بات سمجھتے رہے کہ ہم اپنے ہی لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔
لیکن جب وہ اجل آئی اور وہ وقت مقرر آیا اور اس امت کے عزائم بوڑھے ہوئے اور یہ دوسرے قوموں کی طرح ہی بن گئی، اس کے عمراء نے عیاشیاں کرنی شروع کی، اس کے اہل دانش نے آپس ہی میں الجھنا شروع کیا، اس کے شعراء نے بامقصد شاعری کے بجائے گل و گلزار اور رخ و رخسار کی شاعری شروع کر دی۔ غرض کہ اس کے ہر طبقے نے اپنی اپنی ذمہ داری چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قیادت اور خدمت کے اس منصب سے عارضی طور پر علیحدہ کر دیا۔ یہ ڈسمس نہیں کی گئی، یہ سسپینڈ کی گئی۔ یہ علیحدہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انصاف کی بھی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی انسانیت کے ساتھ بے لاگ شفقت کا بھی ثبوت ہے۔ اللہ کسی قوم کا رب نہیں ہے، اللہ انسانیت کا رب ہے۔ اب ایک خلا پیدا ہوا دنیا کی، اور خلا تو کبھی رہ نہیں سکتا، ویکیوم تو کبھی باقی نہیں رہے گا، اسے پر کیا جانا تھا۔ ایک قوم بچی تھی انسانی تاریخ میں، یورپ، مغربی اقوام، جن کو انسان کی قیادت کا، انسانیت کی قیادت کا اس سے پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ اس لیے عدل خداوندی کا تقاضا یہ ہوا کہ مغرب کی قوموں کو بھی ایک موقع دنیا کی قیادت کا دیا جائے، اور انہوں نے اس خلا کو پر کیا اور دنیا کی قیادت سنبھالی۔ دنیا نے ان سے بہت اچھی توقعات قائم کی شروع میں۔ میں سینکڑوں صفحات کا خلاصہ کچھ چند سیکنڈوں میں پیش کرنے کی ایک ناممکن سی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم اس وقت تاریخ کے جس دور میں ہیں اس میں دنیا کی توقعات اس مغربی قوموں سے تقریباً ختم ہو رہی ہیں۔ اس مغربی تمدن سے، اس مغربی تہذیب سے دنیا کی سمجھدار آبادی اب تنگ آ چکی ہے اور مایوس ہونے لگی۔ یہ بہت محتاط ترجمانی ہے دنیا کے لاکھوں دانشوروں، حساس طبیعتوں کی۔ یہ اس میں صرف مسلمان نہیں ہے، مسلمان عوام کو تو ابھی اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال تمہارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ امریکہ اور یورپ کے دانشور، ان کے اہل قلم، ان کے ماہرین نفسیات و سماجیات بلا مبالغہ اس وقت اس بات پر تقریباً یونانیمس ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن نو لانگر ڈیزروز ٹو بی ان دا ڈرائیونگ سیٹ۔ وہ بالکل مان گئے ہیں کہ اکنامک سسٹم ٹوٹلی فیل ہو چکا۔ ڈیموکریٹک سسٹم جو بیس تھا انسان کی بیجا آزادی پر، یہ ایک ریئیکشن تھا، انسان کو جکڑ لیا تھا اس چرچ نے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا اور خدا کا بیٹا مان کر ساری اتھارٹی ان کے نائب کے طور پر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور اس طرح ہر چرچ میں بیٹھا ہوا پادری اپنے ایریے کے انسانوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور عقیدے، بلکہ دنیا اور آخرت سب کا مالک تھا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی سوچ میں لبرٹی، فریڈم، اس کا بہت غلبہ ہے۔
وہ ریئیکشن ہے اس ایکسٹریم کا، اس غلامی کا، جس کی وجہ سے انسانوں کی آزادی چھین لی گئی. اس کے ریئیکشن میں جو بغاوت اٹھی، انتہا پسندی کو وہ بھی بغاوت پہنچی، اور اس کے نتیجے میں جو مغربی تہذیب وجود میں آئی، جس کو ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں، جس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان 100% آزاد ہے. سوسائٹی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو کوئی روک ٹوک لگائے. سوسائٹی کا صرف یہ کام ہے، گورنمنٹ کا صرف یہ کام ہے کہ وہ ہر فرد کو 100% آزادی ملتی رہے، اس کا تحفظ کرے. ظاہر ہے جب ہر انسان کو 100% آپ آزاد مان لیں گے تو سوسائٹی بری طرح ڈیمیج ہوگی، اپنے عادات و اطوار کے لحاظ سے بھی، اپنے اکنامک بیلنس کے اعتبار سے بھی، اپنی جو ریسورسز ہیں ان کے صحیح استعمال کے لحاظ سے بھی، وغیرہ وغیرہ. مجھے صرف اس وقت یہ کہنا ہے کہ ہم تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے ہیں اور تاریخ کے جس موڑ پر تعلیمی سسٹم کو اوور ہال کرنا چاہ رہے ہیں، رینوویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس دور کے تقاضوں کو جتنا زیادہ گہرائی سے سمجھیں گے اتنا زیادہ ہم چیلنجز کو اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے پر سمجھ پائیں. دنیا اس وقت ایک متبادل کی تلاش میں ہے، آلٹرنیٹو کی تلاش میں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. دیر اس لیے لگ رہی ہے اس مغربی تہذیب کو دنیا کے اسٹیج سے پوری طرح ہٹا دینے میں کہ ابھی تک کوئی دوسری تہذیب طاقتور، تندرست، کیپیبل وہ موجود نہیں ہے جو ٹیک اوور کرے. اور جب ہم دنیا میں اپنے گھر میں کوئی ہم کو الیکٹریکل وائرنگ کرانی ہے، ہم کو پینٹنگ کرانی ہے، اور ہم کو کوئی متقی پینٹر نہیں ملتا تو اس کے انتظار میں ہم پینٹنگ کے کام کو روکتے تو نہیں، ہم دوسری کسی کو بھی ہائر کر لیتے. تو دیر صرف اس لیے لگ رہی ہے، اور وہ دیر وہ متبادل فراہم کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرنے والوں کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنے بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے. اس وقت ایک زبردست مصیبت دنیا میں یہ ہے کہ ایسے پروفیشنلز ہمارے پاس نہیں ہیں جن کا ویلیوز پر مضبوط یقین ہو. آپ دیکھیے پروفیشنلز کی دنیا میں کمی نہیں ہے، لیکن روزانہ کسی نئے اسکیم اور نئے گھوٹالے کی خبریں ہماری میڈیا میں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں. اتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان گھوٹالوں کی اصل شرح کو فگرز میں لکھنا بھی مشکل ہوتا ہوگا، چاہے آپ جتنے بڑے میتھمیٹک کے کامیاب ٹیچر ہو. ایک آدھ زیرو کبھی بڑھ جائے گا کبھی گھٹ جائے گا. اب لکھ کے کوئی دکھائے کہ 1,86,000 کروڑ یا 86 لاکھ کروڑ، اتنا تیزی سے ملک ہمارا ترقی کر رہا ہے کہ ہمارا پچھلا پرائم منسٹر راجیو گاندھی، اس بیچارے نے پر الزام لگا تھا 65 کروڑ کے اسکیم کا بوفورس میں. کتنا؟ 65 کروڑ. 65 کروڑ تو آج چھوٹے چھوٹے چپراسیوں کا ریٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ملک میں اس کو ہٹنا پڑا تھا. اب تو ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ بچوں سے کہیے کہ بھائی ذرا لکھ کے دکھاؤ آج جو اسکیم کی خبر آئی ہے، بیٹا ذرا لکھنا. اس کو آسان نہیں ہوگا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کتنے زیرو لگاؤں. یہ جتنے اسکیمز لوگ کر رہے ہیں یہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں.
یہ الٹریٹ لوگ نہیں ہیں، یہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اور یہ اسکیم صرف ہندوستان میں ہو رہے ہوں، یہ ہماری ہندوستانی سوچ ہے. عام طور پر ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہمارے ہاں ساری خرابیاں ہیں اور باہر ساری خوبیاں ہیں. بہت ناواقفیت کی دلیل ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے میڈیا میں امریکہ اور یورپ کے اسکیمز اور گھوٹالوں کی خبریں نہیں آتی، اس لیے کہ غلام کی یہ کیسی ہمت کہ وہ آقا کی بے ایمانی کی خبر دے دے. یہ تو وفاداری کے خلاف بات ہے. جو تھینک یو اور سوری بولتا ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ آدمی ہوتا ہے. حالانکہ جس قسم کے اسکیمز وہاں ہو رہے ہیں، جس قسم کے گھوٹالے وہاں ہو رہے ہیں، ابھی تو ہماری قوم نے اتنی ترقی نہیں کی. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو تعلیم دی گئی ہے اس کو ایجوکیشن اور تعلیم کہنے ہی صحیح نہیں ہے. یہ لٹریٹ بنائے گئے ہیں، یہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں. اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جو ایماندار، جو شریف، جو سنسیئر، جو مخلص، جو خدمت کے جذبہ رکھنے والے لوگ تھوڑے سے بچے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا کے شعبوں کی باغ ڈور سنبھالیں. وہ مسجد چلا سکتے ہیں، وہ مدرسہ اور مکتب چلا سکتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے ان شعبوں کو نہیں چلا سکتے. تو جہاں ویلیوز ہیں وہاں پروفیشنلزم نہیں ہے، اور جو پروفیشنلز ہیں وہاں ویلیوز نہیں. اور یہ کلیئر کٹ سائنٹیفک نتیجہ ہے ایجوکیشنل سسٹم کی ڈولیٹی کا. یہ جو ہمارا تعلیمی نظام دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. آپ کو یہ تو حق ہے کہ اپنے گھر کے آنگن میں آپ آم کا درخت لگائیں یا نیم کا، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ لگا سکتے ہیں نیم کا بھی اور آپ آم کا بھی، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ لگائیں تو نیم کا درخت اور خوب اچھی طرح سینچائی کریں، کھاد دیں، کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں سے اس کی حفاظت کریں، اور جب پھل دینے کا وقت آئے تو آپ امید کریں کہ اس کے اندر سے آم کے میٹھے میٹھے پھل نکلیں. اس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. ہو یہی رہا ہے. ملکوں کی قیادت نے اپنے ملکوں میں لگایا تو نیم کا پیڑ، اب جب اس میں سے نکلنے لگے نیم کے پھل کڑوے کڑوے تو پورا ملک چیخ رہا ہے کہ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ تو ایک نیچرل نتیجہ ہے. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. یہ نہ ہوتا تو تعجب تھا. اب اس موقع پر ایک ایسے ایجوکیشنل سسٹم کی ضرورت ہے جو ایسے لوگ تیار کرے جو دنیا کی قیادت سنبھال سکیں، دنیا کے شعبوں کی ذمہ داری سنبھال سکیں، اور سنبھالیں اخلاص کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، خدمت کے جذبے سے. ایسے لوگ تیار کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو ایجوکیشنل سسٹم میں سدھار لانا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مقاصد پر راضی مت رہیے، بڑا انقلابی مقصد ذہن میں رکھیے. پہلی گزارش، مسئلے کی سنگینی کو سمجھیے، مسئلے کی اہمیت کو سمجھیے. اور جب آپ کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا، پورا اصل مسئلہ، مشن آئے گا، ویژن کلیئر ہوگا، آپ کے سامنے گول ہوگا، جب آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس اسکول میں جو ہم نے قائم کیا ہے، تو پھر آپ خود اس کے کریکولم، اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اس کا سلیبس، اس کا یونیفارم، اس کا ڈریس، اس کا کورس، اس کی ٹیچنگ میتھڈولوجی، اس کی ٹیچرز ٹریننگ، اس کی مینجمنٹ کی پالیسی، وہ سب کچھ پھر آپ اس مقصد کے مطابق طے کریں. اگر اس عاجز کی اس بات سے یہ محسوس ہو
کہ واقعی ہم کو اپنی نیت کو بڑا کرنا چاہیے، اور انما الاعمال بالنیات کے ازلی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پہلی اپنی نیت درست کرنی چاہیے، اپنا مقصد متعین کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں چند ایسے لوگ نہیں تیار کرنے ہیں جو 10 پاس کر لیں، 10+2 پاس کر لیں اور کسی طرح 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہیں، بس بہت کافی ہے، اور وہ ٹوپی بھی لگا لیا کریں، بس بہت کافی ہے، بہت کامیاب ہیں ہم۔ اتنے چھوٹے مقصد، ایک بہت بڑے کام سے اتنے چھوٹے مقصد کی نیت اگر اب تک کسی کے دل میں ہو تو خدا کرے آج سے بہت اونچے انقلابی عزائم آپ اپنے سینوں میں بسائیں۔ یہ ہے پہلی پریکٹیکل گزارش۔ دنیا کو تبدیل کرنا مقصد بنائیے۔ ہم جس خانوادہ دعوت سے تعلق رکھتے ہیں اور جس فکر کو، جس فہم دین کو بڑی ایمانداری کے ساتھ ہم نے محسوس کیا ہے، کسی عصبیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ دین کی جس تفہیم و تشریح اور جس تعبیر کے بارے میں ہمیں پورا اطمینان ہے کہ وہ تعبیر انتہائی صحیح ہے اور صحابہ کرام اور سلف صالح کے فہم دین سے قریب تر ہے، اس فہم دین اور اس دین کی تفہیم و تشریح کا ایک امتیاز یہ تھا کہ وہ چھوٹے سے گاؤں میں میوات کے چند ان پڑھ لوگوں کے سامنے کلمہ نماز کی بات کرتے وقت بھی پورے عالم کے اندر مکمل انقلاب کی نیت کرتے تھے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نوجوان تھے، مشکل سے ان کی عمر رہی ہوگی 20s میں، تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ذمے جمعے کا خطبہ دیا۔ یہ بات شاید کم لوگوں کو معلوم ہو کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے ایک خاصے حصے تک اس عوامی اصلاحی کام میں انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ خالصتاً علمی اکیڈمک محقق آدمی تھے، اور بالکل 1 گھنٹے کے لیے گشت میں جانے پر تیار نہیں ہوتے تھے، پڑے رہتے، بس بند رہتے تھے، کتابوں میں ڈوبے رہتے تھے، اور اسی لیے وہ اس بلند پایا محدث تھے کہ عام طور پر اس دعوت کے کام میں لگے ہوئے علماء بھی ان کی محدثانہ شان سے واقف نہیں، اور اس کا ہم جیسے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، ورنہ جس طرح کی انہوں نے شرح لکھی ہے امان الاحبار، اور جس طرح انہوں نے محدثانہ رجال پر محنت کی ہے، میرے عرب کے اساتذہ حدیث ازہر کے شعبہ حدیث کے سربراہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کی اس تصنیف کے بعد بقیہ تصنیفات کیوں نہیں آئیں، یہ تو عجیب غریب قسم کا محقق ہے۔ تو اس دور میں خطبہ جمعہ ان کے حوالے کیا گیا، مجھے خود سنایا والد صاحب نے بھی اور میاں جی محراب نے بھی کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 1-2 جمعے کا خطبہ دے چکے تو مولانا الیاس نے ان سے پوچھا کہ مولوی یوسف تم خطبہ جمعہ دیتے وقت کیا نیت کرتے ہو، تمہارے دل میں کیا نشانہ ہوتا ہے؟ حضرت وہ حکم ہے اللہ کا، سنت کا اتباع جمعے کا تو لازمی حصہ ہے، وہی نیت کرتا ہوں۔ فرمایا نیت کیا کرو کہ منبر رسول محمد الرسول اللہ سے نے منبر رسول سے جو باتیں فرمائیں پورے عالم کے نظم کو ان باتوں نے الٹ دیا، اس سنت کے احیاء کرنے جا رہا ہوں، اللہ اس سنت کے نتیجے میں پورے عالم میں اللہ کے نبی کا لایا ہوا 100% دین زندہ کر دے۔ خطبے جمعے کے پیچھے یہ نیت عجیب غریب چیز ہوتی ہے۔ اسلامی قرآنی نبوی اصطلاحات کا کچھ عجیب سا مطلب ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ عرض ہے کہ اس کام کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے، عزم کیا ہونا چاہیے، گول کیا ہے ہمارا۔ پوری دنیا کی میں ایک متبادل تہذیب کی ضرورت ہے، اس تہذیب کے ارکان، اس تہذیب کے معمار، اس تہذیب کے بنانے والے، اس تہذیب کو پھیلانے والے ہمیں تیار کرنے ہیں۔ جب آپ کی یہ نیت ہوگی تو اب دوسری بات، جلدی جلدی مجھے بات سمیٹنی ہے، سامنے لال لال گھڑی مجھے دکھائی پڑ رہی ہے،
بہت صحیح جگہ پر رکھی ہے رفیق بھائی، بہت سمجھدار آدمی، وہ بھی ریڈ کلر سے، جو عام طور پر ڈینجر کا نشان ہوتا ہے۔ جب یہ مقصد سامنے ہوگا تو آپ اب خود فیصلہ کریں گے۔ میں محتاط انداز سے اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں اور دنیا کے اکثر علاقوں میں، خاص طور پر ملک میں، اکثر تو نہیں کہنا چاہیے، دنیا کے کئی علاقوں میں بہت سے اسکولوں میں میرا جانا ہوا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ اس گول کے ذہن پر حاوی ہونے میں کثر ہے، پورا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ ہم کسی طرح کچھ بچوں کو کسی طرح کانوینٹ ایجوکیشن سے بچانا چاہتے ہیں، بس میکسیمم۔ یہ جو بچانا اور ڈیفنس والا مسئلہ ہے نا، یہ الحمدللہ اس نے پچھلے 200 سال میں اس امت کو بچایا ہے۔ سلام ہو، ہزاروں مرتبہ سلام ہو ان تمام مدارس اور مکاتب پر اور مدرسے کے اور مکتب کے اس نظام پر جس نے اسلام کو ان زبردست آندھیوں کے درمیان 100% بچا لیا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ فائل دینا، اسی لیے علامہ اقبال نے جب ان کے سامنے مکتبوں اور مدرسوں پر کچھ تبصرہ کیا جانے لگا اور کچھ تنقید کی جانے لگی، علامہ اقبال چونکہ علامہ کہے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ وہ بھی کسی مدرسے کے فارغ تھے۔ اقبال نے اس وقت ڈی لٹ کی ڈگری لی تھی جب سب کانٹیننٹ میں ڈی لٹ کی اسپیلنگ بھی لوگ نہیں جانتے ہوں۔ اس وقت انہوں نے یورپ سے جا کر جرمنی سے فلسفی کی ڈگری لی تھی۔ اقبال کے سامنے کسی نے اس وقت جب اشکالات کرنے شروع کیے، مجھے اس وقت وہ کاغذ یہاں پر نہیں ہے میرے سامنے، میں لایا تھا تاکہ میں ان کو کوٹ کر سکوں۔ اقبال نے اس وقت یہ کہا کہ مکتبوں اور مدرسوں کو ایسے ہی چلنے دو، اگر یہ مکتب اور مدرسے نہ رہے اور مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں اور مدرسوں میں تعلیم پانے دو، اگر یہ مکتب اور مدرسے نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو میں ہسپانیہ میں یعنی اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں 800 سال مسلمانوں کی شاندار حکومت رہی، اس کے باوجود اسلام کی نشانیاں اب وہاں صرف غرناطہ اور قرطبہ کی شاندار مسجدیں ہیں اور کچھ نہیں، اسلام کا کوئی نام لیوا وہاں نہیں بچا۔ اگر یہ مکتب اور مدرسے نہ رہے تو اس ملک میں بھی اسلام کی نشانی صرف لال قلعہ اور آگرے کا تاج محل اور دلی کا لال قلعہ بچے گا، اسلامی تہذیب کا کوئی نشانی یہاں پر بچے گی نہیں۔ میں نے کسی عالم دین کا قول کوٹ نہیں کیا ہے، میں نے اس شخص کا قول کوٹ کیا ہے جس سے بڑھ کر کوئی انٹلیکچوئل اور کوئی دانشور ہے ہی نہیں۔ انٹلیکچوئل ان لوگوں کو نہیں کہتے جو کرائے کا دوسرا لباس پہن لیتے، ان کو انٹلیکچوئل نہیں کہتے۔ تو مدارس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اب ہم کو آگے بڑھنا ہے، یعنی دفاع کے ساتھ ساتھ اب ہم کو اقدام کا مزاج بنانا ہے، ڈیفنس کے ساتھ ساتھ ریزسٹنس کے ساتھ ساتھ ہم کو سلوشن پیش کرنا ہے سلگتے ہوئے مسائل کا، انسانیت کو بچانے والے سیویئرز تیار کرنے۔ اس لیے یہ جو عام طور پر شکایت ہوتی ہے، اور آپ ان مسائل پر آگے چل کے آپ ڈیلیبریشنز کریں گے ان 2 دن کے اجلاس میں، کہ اس میں کیا ہوتا ہے، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دینیات کے ساتھ اسکول جو لوگ چلاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر یہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ گرلس تو بیچاری پھر بھی تعاون کرتی ہیں، لیکن بوائز کا مسئلہ اکثر بے قابو نظر آتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تنہائیوں میں مشورے لیتے ہیں ان تمام لوگوں سے جن سے اچھے مشوروں کی امید ہوتی ہے، ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، سمجھ میں نہیں آتا۔ بچے
بچے اس طرح دین پر نہیں آ رہے جس طرح ہم چاہتے ہیں. یہ خاص بات ہے, بہت بڑا چیلنج ہے یہ. اس کی کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے. غور کیجیے گا, میں اسٹریٹ اوے کوئی کنکلوژن آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں, صرف ایک موضوع چھیڑ رہا ہوں جس پر آپ آپس میں بحث کریں. یہ عوامی مجمع نہیں ہے, یہ گفتگو کا اور ڈبیٹ کا ایک فورم ہے. اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں اس پر آپ بات کریں. ایک اسٹیٹ, میں نام نہیں لوں گا, اس اسٹیٹ کے ایک ایسے اسکول میں جہاں جن کے کئی برانچز تھیں, ریزیڈینشل اسکول بھی تھا, اچھا نیٹ ورک ہے, اس میں مجھ سے پوچھا گیا یہی سوال. اسکول کے مینجمنٹ نے, اسکول کے پورے پرنسپل نے, ان سب لوگوں نے, پورا اسٹاف تھا وہاں, ان لوگوں نے یہی مسئلہ میرے سامنے رکھا کہ بھائی کیا کریں, بچوں کے اندر دین نہیں آ پا رہا. میں نے ان سے ایک بات کہی کہ ایک رائے میں دیتا ہوں, 6 مہینے کے لیے ایکسپیریمنٹل بیس پر آپ اس رائے پر عمل کر کے دیکھیں. 6 مہینے کے بعد آپ خود اس کا جائزہ لیں کہ اس سے آپ نے کچھ پایا یا کچھ کھویا, اور ہو مناسب سمجھیں تو مجھے بھی اطلاع کریں. اور وہ رائے کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے وہی رکھا جو ہم نے سامنے, کہ فلاں وقت کی یہ دعا, فلاں وقت کی یہ دعا, کھانے کی یہ دعا, پینے کی یہ دعا, صبح کی یہ دعا, شام کی یہ دعا, یہ دعا یاد کرو, یہ دعا یاد کرو, یہ دعا یاد کرو, یہ دعا یاد کرو. میں نے ان سے کہا کہ میری ایک رائے ہے, آپ لوگوں نے خود کہاں پڑھائے؟ انہوں نے کہا ہم نے سب نے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھائے. تو میں نے ان سے کہا کہ کرسچنس نے, ان اسکول چلانے والوں نے آپ کو کبھی بائبل کے ٹیکسٹ یاد کرائے تھے؟ جان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہائنس یاد کرائے تھے؟ ان کی دعائیں یاد کریں؟ تو نہیں, کبھی نہیں. پھر کیا کیا تھا انہوں نے؟ اب وہ حیران رہ گئے. میں نے کہا دیکھیں, یہ جو انہوں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ کو ٹوٹلی ویسٹرن سویلائزیشن میں ڈبو دیا. کلچر, عادات, اٹھنا بیٹھنا, بولنا چالنا, ملنا جلنا, چپل اتارنا, چپل جونا, ساکس پہننا, گھر میں جانا, ڈیڈی ممی کہنا, وغیرہ 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 وغیرہ. انہوں نے اس طرح تہذیبی طور پر اس بچے کو فتح کر لیا, وہ تہذیبی طور پر شکست کھا گیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تہذیبی طور پر بالکل اسلام کو ان کے سامنے نہیں پیش کر رہے, آپ صرف کچھ چیزیں رٹوا رہے ہیں جو ان کو اپیل نہیں کر پا رہے ہیں, اور آپ ان کو ڈنڈے کے زور سے نمازیں پڑھوا رہے ہیں, یہ بھی ان کو پوری طرح کنوینس نہیں کر پا رہا. آپ ان کو آداب سکھائیے, آپ ان کو شعور سکھائیے, آپ ان کو ایک طرح سے تہذیبی ادراک دلوائیے, ان کو ایک ایک چیز کا طریقہ سکھائیے. اس پر آپ زور دیجیے, اور وہ حصہ بھی تھوڑا سا ضرور رکھیے, لیکن تنہا وہ نہیں. آپ ان بچوں کو بتائیے, ان بچوں کو سکھائیے کہ کلاس میں کیسے داخل ہوں, استاد سے کیسے بات کریں, کس طرح سلام کریں, اپنے دوستوں سے شیک ہینڈ کیسے کریں, اور استاد سے کیسے کریں, کیسے اپنے ماں باپ سے بات کریں, رات کو سوتے وقت اپنی ممی پاپا کو ضرور کس کریں, ان سے دعا ضرور کرائیں, اس کے بعد اپنے بیڈ میں جائیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گھر میں کیسے داخل ہوں, گھر میں چپل جوتے کیسے رکھیں, اپنے کپڑے کہاں پر ٹانگیں, کیا کریں, کتنا وقت کی پابندی کریں, کس طرح اپنے دل کو صاف رکھیں, انتہائی ویل وشر رہیں, کبھی کوئی جیلسی اندر نہ آئے, کبھی کوئی نگیٹو سوچ ان کے اندر نہ آئے. یہ جو مینرز ہیں, جو روح اسلام ہے, جو اصل میں اسلام کی اصل حقیقت ہے, وہ ان کے دل میں اتاریے. یہ بہت زیادہ جو آپ نے ان کو اس طرح لاد رکھا ہے, اس کو کم کیجئے, اور اس کے بعد آپ خود جائزہ لیجئے کہ یہ ترکیب کامیاب ہوئی کہ نہیں. پچھلے مہینے, بلکہ اس سے پہلے مہینے, تقریباً شاید نومبر کا مہینہ تھا, اس وقت میرے پاس وہاں سے فون بھی آیا, پھر چند لوگ آ کر ملے بھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, بلکہ جس وقت آپ نے وہ بات کہی تھی, ہم میں سے 2-3 لوگوں کو شک ہوا تھا کہ اللہ خیر کرے, ہم نے صحیح آدمی سے پوچھا ہے. یہ تو عجیب الٹی بات بتا رہی. بتائیں, یہ بتانے کے کہ آپ نے سورہ یاسین بھی نہیں یاد کرائی, آپ نے سورہ ملک بھی نہیں یاد کرائی, آپ نے سورہ واقعہ بھی نہیں یاد کرائی, یہ تو الٹا اس کو کم کر کے
لیکن کمال ہو گیا، ہم لوگوں نے جب پورا نظام نئے سرے سے اس مزاج سے ڈھالا تو اب یہ حالت ہے کہ جب اسکول کے ٹائم میں ظہر کی نماز میں بچوں کے لیے بیل بجتی ہے تو ٹیچرز بعد میں پہنچتے ہیں، بچے پہلے سے پہنچتے ہیں، اور بچے باقاعدہ ہمارے کہے بغیر ٹیچرز کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں انگلش اسکول میں، جو عام طور پر امیجنیبل نہیں ہے۔ مدرسے میں تو سمجھا جا سکتا ہے، اگر انگلش اسکول کا بچہ اگر جوتے لے کے بھاگی نہ جائے تب بھی بہت غنیمت ہے، بہت شریف ہے بچہ۔ تو ایک میرا اشارہ اس طرف ہے، کہنے کی باتیں بہت ہیں، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی کروشل وقت پر یہ قافلہ اٹھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، بڑی خوشخبری ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ پر اس سوچ سے سرشار مسلمان دیوانے موجود ہیں، ہر جگہ لوگ ہیں، اور ہر جگہ لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھے اچھے نتیجے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور جب آدمی کچھ کام کرتا ہے تو اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور انہی غلطیوں سے کام کرنے والا سیکھتا بھی ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اسکول کے نظام کے قبلے کو درست کرنے، ایک طرف اس کی سوچ چل رہی ہے، ایک طرف مدرسے کی دینی تعلیم، اس کے ساتھ میں سائنس کی ایجوکیشن، اس کے ساتھ میں انگریزی زبان کی تعلیم، اس کے ساتھ میں اس کانٹمپریری ایجوکیشن کو جوڑنا، یہ دونوں یہ سوچ اہل مدارس میں بھی چل رہی ہے، اور یہ بہت اچھی سائن ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی حل، کوئی متبادل دنیا کو ملنے والا ہے، اور یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ دنیا اس وقت ایک طرح سے پریگننٹ ہے، اور ایک نیا دور ڈیلیور کرنے کے لیے انتظار میں ہے، پریشان ہیں لوگ۔ آپ کو پوری طرح شاید اندازہ نہیں ہوگا، میں تو چاہتا ہوں اسکول کے چلانے والے لوگ ضرور اپنی معلومات کے دائرے کو وسیع کریں۔ پہلی بار انسانی تاریخ میں، اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار چند مہینے پہلے 10 لاکھ آدمیوں کا جلوس نکلا، پہلی بار۔ اسرائیل میں تو 10,000 کا جلوس سے نکلتا تھا، اور انہوں نے نعرہ لگایا، شور مچایا اس بات کا کہ پالیسی بدلو، ہم تباہ ہوئے جا رہے ہیں۔ اسپین میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مور دین 33% جو ورکرز تھے وہ جاب لیس ہیں، اور وہ اس وقت برفباری کے درمیان پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ اکنامک پالیسی کو ٹوٹل چینج کر دینا چاہتے ہیں، ٹوٹل بدلنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں پچھلے سال امریکی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا، 6 مہینے تک لگاتار لوگ سڑکوں پر رہے، اور وہ باقاعدہ جو وہاں کا وہ آفس ہے اس کا گھراؤ کیے رہے، اور پورے شہر کے پارکوں تک وہ پروٹیسٹ پھیلا، اور برفباری کے درمیان لوگ پڑے رہے۔ وی آر 99%، وہ عوام کہتے تھے کہ ہم 99% لوگ ہیں، تم 1% نے ہمارے سب کی دولت کو اپنے قابو میں لے رکھا ہے، اس کو چینج کرو۔ یہاں تک کہ امریکہ کے پروٹیسٹ کرنے والی کتنی لڑکیوں، کتنی عورتوں، کتنے جوانوں کے ہاتھ میں وہ پلے کارڈ تھا کہ انہوں نے یہ کہا وی وانٹ اسلامک اکنامک سسٹم۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ چنانچہ اس وقت سب سے زیادہ جو مارکیٹ میں اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ ان علماء کی ہے جو اسلامک بینکنگ کے اصولوں کے ماہر ہوں، بڑی سے بڑی سیلریز پر۔ اس وقت ورلڈ کے بینکس، یہودیوں کے بینکس ان کو ہائر کرنے کو تیار ہیں کہ وہ گائیڈ کریں کہ کس طرح وہ اکنامک ٹرانزیکشنز جو کریں وہ اسلامک بنیادوں پر کریں۔ بینک آف انگلینڈ نے باقاعدہ ایک برانچ کھول دی ہے، اس نے ایک برانچ کھول دی ہے جس کے بارے میں، جس میں ہے شریعہ اپلائنگ بینکنگ از اویلیبل۔ یہ صورتحال ہے، اور یہ زندگی کے ہر شعبے کی طرف جا کر پہنچے گی۔ لیکن بھائی اگر ہم نے ایسے لوگ تیار نہ کیے، یہ ذمہ داری مدرسے چلانے والوں کی بھی ہے، یہ ذمہ داری اسکول چلانے والوں کی بھی ہے۔ بہت دن ہو گئے جب ہم ان پر حملے کرتے تھے، وہ ہم پر جملے کستے تھے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب بہت ہی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، بہت ہی مثبت ذہنی کیفیت کے ساتھ ہم کو مسائل کا حل پیش کرنا ہے، اور اس لیے سلسلے میں یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اور جرأت مندانہ قدم اٹھانے پڑیں گے۔ محمد اسد
2-3 मिनट और लूंगा। मोहम्मद असद लियोपोल्ड, ऑस्ट्रियन नौ मुस्लिम। शायद आपको मालूम हो कि सबसे ज्यादा इस्लाम दुश्मन जिन 2 मुल्कों में पाए जाते हैं उनका नाम है ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। ऑस्ट्रिया का एक इंसान इस्लाम लाया था, लियोपोल्ड उसका नाम था, उसका नाम मोहम्मद असद रखा गया। उसने 2 किताबें लिखी उस वक्त शुरू में, बाद में तो उनकी और भी किताबें आई, रोड टू मक्का और इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स। मोहम्मद असद ने साफ साफ अजीब और गरीब बात लिखी थी। मोहम्मद असद ने उस वक्त ये लिखा था, हमारी पूरी तालीमी पसमानदगी और इल्मी बेबिज़ाअती उस मुहलिक असर के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती जो मगरिब के निज़ाम तालीम की अंधी तकलीद इस्लाम की मख्फी दीनी ताकतों पर डालेगी। पता नहीं इस जुबान को समझे कि नहीं समझे, ये भी एक मसला है। अब पढ़े लिखों के सामने भी चाहे कि होटल वाली जबान बोलनी पड़े तो ब्लड प्रेशर तो लो होगा। जबान को भी कभी चाशनी तरह वापस लाइए। हज़रत मौलाना अली मियां कहा करते थे कि बस मेवात जाने से एक ही डर लगता था कि कहीं मेरी जबान न बिगड़ जाए। खुद कहा करते थे, और इसीलिए मैं चुरा के ले जाता था चुपके से अदबी किताबें और दिन भर मेवातियों के साथ गश्त करता था, बयान करता था। रात में बैठ के कुल्लियात इकबाल और गुले राना पढ़ता था कि मेरी जबान बची रहे। अब जाहिर है मेरा भी आबोदाना महाराष्ट्र में लिखा गया है, अल्लाह ही मेरी जबान का मुहाफिज। हमारी पूरी तालीमी पसमानदगी और इल्मी बेबिज़ाअती इस मुहलिक असर के मुकाबले में कोई, मोहम्मद असद कहना ही चाह रहे हैं, हम एजुकेशनली बैकवर्ड रह जाएं, हम बिल्कुल एकदम पीछे रह जाएं इंसानी काफिले के, हमें यह मंजूर करना चाहिए। लेकिन इसको खोकर हम किसी तरह भी मगरिब के निज़ाम तालीम की अंधी तकलीद नहीं कर सकते, इसलिए कि इस्लाम की छुपी हुई ताकतों को वो तबाह कर देगी। अगर हम इस्लाम के जौहर को ये समझकर महफूज रखना चाहते हैं कि वो एक मुस्तकिल इल्मी व तहजीबी उन्सुर है, तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हम मगरिबी तमद्दुन के जहनी माहौल और फिजा से दूर दूर रहें। मगरिब के तौर तरीक़ और उसके लिबास व मज़ाहिर जिंदगी को कबूल कर लेने से मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मगरिब के नुक्ते नजर को कबूल कर लेंगे। ये किसी मौलवी मुल्ला का फतवा नहीं है, ये एक नो मुस्लिम यूरोपियन कह रहा है कि अगर हमने यूनिफॉर्म और मगरिब का ड्रेस, मगरिब का लाइफ स्टाइल, वो सब अगर हमने अपनाया तो ये मत समझना कि ये सिर्फ बाहर तक महदूद रहेगा, ये अंदर अंदर मगरिब के नुक्ते नजर के सामने हमको झुका देगा। और आखिरी जुमला है, खारिजी मज़ाहिर की तकलीद उस जहनी रुझान तक पहुंचा देती है। यानी लोग अगर ये समझते हैं कि ड्रेस का मसला, जुबान का मसला, आदाब का मसला, ये चीजें जो हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है, तो वो गलत समझते हैं। इंसान की साइकोलॉजी यह है कि वो अगर किसी कौम के जाहिरी चीजों को कबूल करता है तो अंदर अंदर भी वो उस कौम का गुलाम बनता चला जाता है। बहरहाल एजुकेशन का काम मामूली काम नहीं है, और खुद एजुकेशन के काम में लगे हुए को, और आखिरी ये गुजारिश है और ये गालिबन तश्कील है बंद लफ्जों में, वो ये कि वो अपनी भी तालीम की फिक्र करते रहे। जो दूसरों को तालीम देने के लिए खड़े हुए हैं वो ये ना समझे कि अब तो हम स्कूल चला रहे हैं, उनको रोजाना अपने फहम को, अपने इल्म को, अपने अमल को, अपने ईमान को बढ़ाने की हर मुमकिन तदबीर करनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 40 मिनट पूरे हो गए।